السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک کالے رنگ کی خاتون اکثر میرے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھی اور اپنی زبان سے یہ جملے دہرایا کرتی تھی کہ وہ سرخ موتیوں والا ہار کس قدر خوبصورت تھا کہ جس دن میں نے اپنے اللہ کو پہچانا، اس کے ان الفاظ سے پتہ چلتا تھا کہ ان جملوں کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک دن بھی میرے پاس آئی تو اس نے یہی الفاظ دہرائے کہ وہ سرخ موتیوں والا ہار کس قدر حسین تھا کہ جس دن میں نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ یہ جملے ادا کر کے جانے لگی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روک لیا اور اس خاتون سے کہا کہ تو اکثر یہ جملے کہا کرتی ہے، بتا اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس نے میرے اسرار پر بتایا کہ میں مدینہ آنے سے پہلے مدینے سے دور ایک بستی میں ایک چودھری کے گھر میں ملازمہ تھی۔ میں اس کے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس چودھری کی ایک نوجوان بیٹی میرے پاس آئی اور اس نے اپنے گلے میں سے ایک قیمتی ہار جس میں سرخ موتی بھی جڑے ہوئے تھے، اس نے اپنے گلے سے اتار کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں غسل کے لیے جا رہی ہوں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ کر اپنا ہار لے لوں گی۔ یہ ہار میرے سامنے رکھ کر چلی گئی۔ میری نظریں ہار کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک چیل اڑتی آئی اور اس سرخ موتیوں کے ہار کو گوشت کے ٹکڑے سمجھ کے اپنے ساتھ اڑا کے لے گئی۔ میں دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد اس چودھری کی لڑکی نہانے کے بعد واپس آئی اور مجھ سے آ کر اپنا ہار مانگنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی تیرا ہار آسمان سے چیل آئی تھی، وہ اڑا کے لے گئی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے دل میں چور ہے، تم اس ہار پر بے ایمان ہو گئی ہو۔ اس لڑکی نے کہا، بھلا کبھی چیلیں بھی ہار اڑا کے لے کے جاتی ہیں؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، ہار تمہارے ہی پاس ہے۔ میرا ہار واپس کر دو، نہیں تو میں اپنے ابا کو شکایت لگا دوں گی۔ میں اس بیٹی کو کہتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے جا کر اپنے باپ سے شکایت لگا دی۔ وہ چودھری اور وڈیرا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارا ہار واپس کر دو۔ میں نے چودھری سے بھی کہا کہ ہار میرے پاس نہیں، وہ تو چیل اڑا کے لے گئی ہے۔ چودھری کہنے لگا، تم جھوٹ بولتی ہو، اگر تم نے ہمارا ہار واپس نہ کیا تو میں علاقے کے لڑکوں کو حکم دوں گا، وہ تمہیں اس بستی کے چورستے میں لے جائیں گے۔ اگر تم نے ہمارا ہار واپس نہ کیا تو میں تمام گاؤں والوں کے، تمام بستی والوں کے سامنے تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لینی پڑی تو میں لوں گا۔ یہ عورت کہنے لگی، میں اس چودھری کے آگے منتیں ڈالتی رہی، روتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے اپنے چند نوجوان گماشتوں کو حکم دیا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس بستی کے چوک اور چوراہے پہ لے آئے۔ جب یہ نوجوان مجھے گھسیٹتے ہوئے اس بستی کے چوک کی طرف لے کر جا رہے تھے، اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ جب ان بستی والوں پہ کوئی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ اپنے معبودان باطل کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو کوئی اللہ ہے جسے یہ یاد کرتے ہیں۔ میں صرف اللہ کے نام سے واقف ہوں
مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو رہتا کدھر ہے۔ بس صرف ان بستی والوں کی زبانوں سے میں نے اس اللہ کا نام سنا۔ میں اپنے دل ہی دل میں کہنے لگی، اے اللہ، میں تجھے جانتی تو نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تو ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں رہتا ہے، صرف ان بستی والوں سے تیرا نام سنا ہے۔ اگر تو واقعی ہے اور کچھ کر بھی سکتا ہے تو آج میری عزت بچا لے، ان گاؤں والوں سے میری عزت کو بچا لے۔ میں اس اللہ کو یاد کرتی رہی، ادھر چوک بھی آ گیا، مگر میں دل ہی دل میں اس اللہ کو پکارتی رہی۔ یہ نوجوان چودھری کے اشارے کے منتظر تھے کہ جب یہ اشارہ کرے ہم اس کو ننگا کر کے، اس کو برہنہ کر کے اس کی تلاشی لے لیں۔ اسی کشمکش میں آسمان سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور تمام گاؤں والوں کے سامنے سرخ موتیوں کا ہار، اس چودھری کی بیٹی کا ہار، وہ میرے قدموں میں پھینک کر واپس چلی گئی۔ میں نے اس ہار کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اس چودھری کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ لے اپنا ہار، یہ وہی ہار ہے نا جس کی وجہ سے تو آج میری عزت کا بھی دشمن بن گیا تھا۔ میں تجھ سے کہتی رہی کہ تیرا ہار میرے پاس نہیں، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ یہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی، میں نے اس واقعہ کے بعد اس بستی کو چھوڑ دیا اور میں اس بستی سے نکل آئی۔ سفر کرتے کرتے مجھے ایک جگہ خیمے لگے نظر آئے، میں ان خیموں کی اوڑ میں چھپ گئی اور اپنی رات گزاری۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو اس حجرے میں سے ایک نوجوان نکلا اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے اس نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ تو میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ تو اسی اللہ کا نام بلند کر رہا ہے جس نے میری عزت بچائی ہے۔ اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنیں پڑتے ہی ان نوجوانوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے اپنا سارا واقعہ ان کو سنایا۔ یہ نوجوان کوئی عام نہیں تھے، یہ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ عورت کہنے لگی، یہ نوجوان مجھے اپنے ساتھ لے کر مدینہ آ گئے اور انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ میں نے اپنا سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساری داستان سننے کے بعد کہا، پریشان نہ ہو، آج کے بعد تمہارا شہر مدینہ ہے اور مسکن مسجد نبوی ہے۔